ٹھیک ہے. لیکن انشاءاللہ آج 4 میں ایسپیکٹ آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلا ایسپیکٹ جو ہم ڈسکس کریں کہ یہ کہانی اتنی یونیک کیوں ہے اور اس کو احسن القصص کیوں کہا گیا اور کیوں اس کہانی کو بار بار دہرانا چاہیے. کیوں؟ نمبر 1 ریزن کیونکہ یہ کہانی اتنی کمپریہنسو ہے اور اس میں زندگی کا آلموسٹ ہر شعبے کا جو چیلنج ہے وہ مینشنڈ ہے. پہلی بات. دوسری بات، یہ کہانی اور اس سورہ کے جو پیریڈ آف ریویلیشن ہے وہ کمال ہے. عام الحزن جانتے ہیں آپ، دا ایئر آف گریف. کیا 3 واقعات ہوئے تھے؟ اتنے پینفل 3 واقعات ہماری نبی کی زندگی میں ہوئے کہ ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب کا واقعہ، یعنی جو سوشل بوائیکاٹ تھا، اور پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ڈیتھ ان امیجنیبل، یعنی اس موقع پہ آپ کے جیون ساتھی کی وفات ہو جائے جس موقع پہ آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. تو ہم جیسا بندہ تو ویسے ہی ایمان سے ہی جائے اور پھر جائے اور شکایتیں کرنے لگ جائے کہ یہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا، میں تو پہلے اتنی مصیبتوں میں مشکلات میں ہوں اور میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں نے تو نیکی بھی بہت کی، لیکن یہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا. نعوذ باللہ ہم میں سے کوئی ہوتا ہم تو یہ جملے کہتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے پھر کیا ان کا صبر تھا. صبر کا مطلب دیکھیں یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سفر کرے. صبر اور سفر میں فرق ہے، یہ بھی اس سٹوری سے ہم سیکھیں گے. سفرنگ میں، سفر SUFFER والا، سفر میں اور صبر میں فرق ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اتنی محبت کرتے تھے حضرت خدیجہ سے کہ آپ کو پتہ ہے صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ ناٹ اسمائل فار منتھس. کچھ روایات میں آتا ہے 1 سال نہیں مسکرائے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے مسکراتا چہرہ تھا خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد، کچھ روایات میں آتا ہے 1 سال نہیں مسکرائے تھے، لیکن چند مہینوں کا بھی ذکر آتا ہے. تو دیکھیں وہ انسان تھے، وہ افیکٹ ہوئے، وہ ایک حادثے سے افیکٹ ہوئے، لیکن ان کا صبر جمیل تھا. صبر جمیل کا بار بار اس سورہ میں تذکرہ ہے. حضرت یعقوب نے بھی کہا نا فصبر جمیل واللہ المستعان، کہ میں بیوٹیفل پیشنس اڈاپٹ کروں گا. صبر جمیل، بہت ہی بیوٹیفل پیشنس. بیوٹیفل پیشنس ہوتی ہی یہ ہے کہ انسان شکایت نہ کرے، دیٹ از صبر جمیل، اور یہ ہر نبی میں تھا صبر جمیل. لیکن آپ دیکھیں بہت پینفل واقعہ تھا ہمارے نبی کے لیے. اس کے بعد ابو طالب کی ڈیتھ ہو گئی. ابو طالب نے، اگر حضرت خدیجہ نے انٹرنل سپورٹ دی تھی تو ابو طالب نے ایکسٹرنل سپورٹ دی تھی بہت زیادہ. تو وہ بھی دنیاوی اینگل سے دیکھا جائے تو بہت بڑا دھچکا، بہت بڑا لاس ہے، ٹھیک ہے، ایک انسان کے لیے. یہ واقعات دیکھیں ہمارے نبی نے. اور پھر سب سے پینفل واقعہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ احد کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ احد کا جو واقعہ ہے آپ کے لیے بہت پینفل ہے، سب سے زیادہ پینفل ہے؟ کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، زخم بھی لگے، حضرت حمزہ شہید ہوئے، اتنی محبت تھی چچا سے، مصعب بن عمیر شہید ہوئے، کتنے جید صحابہ شہید ہوئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں عائشہ، آپ کی قوم نے جو دکھ مجھے دیا تھا طائف میں، وہ میرے لیے سب سے زیادہ پینفل واقعہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ اتنا پینفل تھا ہمارے نبی کے لیے کہ ہمارے نبی اس وقت درخت کے نیچے بیٹھ کر جو روئے تھے اور جو انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، اور وہ جو الفاظ تھے سبحان اللہ، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے کہ یہ سارے واقعات کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیو اپ نہیں کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پرپس کو لے کے آگے بڑھتے گئے. اور اللہ نے انہیں کیسے ریوارڈ کیا؟ اللہ نے سورہ یوسف نازل کر کے ان کا دل ٹھنڈا کیا. یہ جو سورہ ہے یہ ان 3 واقعات کے بعد ریویل ہوئی ہے، یعنی اس کی اسپیشل پیریڈ آف ریولیشن آپ چیک کریں. اسی لیے علماء کے موقف ہے اس میں غم کا علاج ہے، اس میں گریف کا علاج. جو انسان بہت گریف سے گزر رہا ہے اسے سورہ یوسف پہ تدبر کرنا چاہیے، اسے غور و فکر کرنا چاہیے سورہ یوسف پہ، ٹھیک ہے. تو اس میں ایک تو یہ وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیک اپ کیا، خوشخبری دی کہ دیکھو جس طرح یوسف کے بھائیوں نے سازش کی تھی اس کے خلاف اور اس کو نکالا وہاں سے، تمہارے بھی قوم کے لوگ اسی طرح کر رہے ہیں. لیکن ایک دن آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہی لوگ تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے، معافی مانگ رہے ہوں گے اور تم تخت پر بیٹھے ہوگے. اور ایسا ہوا فتح مکہ کے موقع پہ 8 ہجری میں ایسا ہوا. اللہ تعالیٰ نے وہ پیشن گوئی دکھائی. تو ایک تو یہ. دوسرا دیکھیے ایک اور اس کا کانٹیکس بیان ہوا ہے کہ مشرکین نے جیوز کو لیٹر لکھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سچے نبی ہیں کہ نہیں ہیں، تو کچھ ایسی بات بتائیں جس سے یہ ہمیں پتہ لگے کہ یہ سچا نبی ہے کہ نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھیں کہ یوسف اور ان کے بھائیوں کا کیا قصہ ہے، کیونکہ وہ عربیوں کو نہیں پتا، یوسف علیہ السلام کا عربیوں کو نہیں پتا. تو اگر یہ سچے نبی ہیں تو یہ بیان کر دیں گے.
تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ کہانی سنائی اپنے نبی کو اور پوری نازل ہوئی ایک اس میں فلو میں. اور اس کے بعد تیسرا بھی کانٹیکسٹ آتا ہے کہ صحابہ اس وقت بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ مشکل میں تھے اور وہ ان کا کانفیڈنس بھی تھوڑا کبھی کبھی لو ہو جاتا تھا, انسان تھے ظاہر ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ٹیل اس سم سٹوری, ہمیں کوئی کہانی سنائیے کہ ہمارا دل جو ہے وہ ذرا مضبوط ہو اور ہمیں تقویت ملے. تو یہ بھی ایک وجہ بیان ہوتی ہے کہ پھر اللہ نے ایسی سٹوری بیان کی جس کو احسن القصص کہا اللہ نے, کہ چلو بیسٹ آف سٹوریز تمہیں سناتے ہیں یوسف علیہ السلام کی وچ از فل آف ہوپ. تو بہرحال ایک تو یہ اس کی اسپیشلٹی ہے. تیسری بہت ہی کمال قسم کی اس کی اسپیشلٹی ہے, آپ لوگ حیران رہ جائیں گے, جس کو رنگ کمپوزیشن کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. رنگ کمپوزیشن بیسکلی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں رنگ کمپوزیشن لنگوسٹک جو ہے یہ لینگویج کو کہتے ہیں, لینگویج کے اصولوں کو لنگوسٹکس کہتے ہیں. اگر آپ لنگوسٹک کی فیلڈ دیکھیں تو اس میں رنگ کمپوزیشن ایک ایسے اسٹرکچر کو کہتے ہیں جیسے کہ ایک ایسے ہے, ایک ایسے شروع ہوا اور کنکلوڈ ہوا, ٹھیک ہے, ایک مضمون. تو وہ مضمون رنگ کمپوزیشن پر بیس تب ہوتا ہے جیسے رنگ جو ہے جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں پہ کلوز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو رنگ کمپوزیشن یہ ہوتا ہے کہ مضمون کا جو شروع ہے اور جو اینڈ ہے اس کی تھیم ایک ہی ہے, اس کا سبجیکٹ ایک ہی ہے, ٹھیک ہے, سملر ہے. اسی طرح اس مضمون کا جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ سے مل رہا ہے, تھرڈ پوائنٹ تھرڈ لاسٹ پوائنٹ سے مل رہا ہے, فورتھ پوائنٹ فورتھ لاسٹ سے مل رہا ہے, سمجھ رہے, رنگ بن رہی ہے پوری. ففتھ پوائنٹ ففتھ لاسٹ سے مل رہا ہے, اور جو کلائمیکس ہے وہ بیچ میں ہے. اب میں آپ کو سورہ یوسف کی خوبصورتی اور اس کا رنگ کمپوزیشن بتاتا ہوں جو کافی مفسرین نے مینشن کیا ہے. دیکھیں سورہ یوسف کی اگر ہم سورہ یوسف کو ڈیوائڈ کریں مختلف مضامین میں کہ اس میں مضامین کیا ہے, ٹھیک ہے, تو تقریباً جو ہے وہ ہمارے پاس ABCDEFGHIJK, یہ جے تک ہمیں شروع کے سبجیکٹس ملتے ہیں اور ان کو آخری سبجیکٹ کے ساتھ ہم میچ کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ آپس میں میچ کرتے ہیں. فار ایگزامپل سبجیکٹ اے ہے آیت نمبر 1 سے 3 جس میں اللہ اپنی بڑائی بتا رہا ہے اور قرآن مجید کی بڑائی بتا رہا ہے. اسی طرح آپ لاسٹ سبجیکٹ پہ آ جائیں کنکلوژن پہ جو کہ آیت نمبر 102 سے 111 ہے, وہ کنکلوژن ہے, وہ ایگزیکٹ سیم تھیم پر ہے, میچ کر رہا ہے. اس کے بعد سیکنڈ سبجیکٹ کیا ہے, بی, سیکنڈ سبجیکٹ ہے یوسف اسلام کی ڈریم, اور سیکنڈ لاسٹ سبجیکٹ کیا, آپ حیران ہو جائیں گے, یوسف علیہ السلام کی ڈریم کی فلفلمنٹ. یعنی سیکنڈ سبجیکٹ ہے یوسف اسلام کا خواب اور سیکنڈ لاسٹ کیا ہے, ان کے خواب کی تعبیر پوری ہوتی ہوئی. تھرڈ سبجیکٹ کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی وہ آپس میں سیپریٹ ہوتے ہیں اور ان کے جو بھائی ہیں وہ ان کے خلاف سازش کرتے ہیں. اور تھرڈ لاسٹ سبجیکٹ کیا ہے کہ ان کے بھائی ان سے معافی مانگتے ہیں, یعنی سملیرٹی ہے. فورتھ سبجیکٹ ڈی, سبجیکٹ ڈی کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام ایز اے سلیو ایجپٹ میں بیچے جاتے ہیں, ایز اے سلیو بیچے جاتے ہیں. اور فورتھ لاسٹ سبجیکٹ کیا ہے کہ وہ ایز اے منسٹر سامنے آتے ہیں, یعنی سلیو اور منسٹر یہ پوزیشن سے ریلیٹڈ ہے, تو یہ بھی سیم تھیم ہے. اسی طرح تھیم نمبر ای ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے ان کو اکساتی ہے, عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ انہیں گناہ پہ اکساتی ہے اور وہ ان پہ الزام لگاتی ہے. اور آپ حیران ہو جائیں گے ففتھ لاسٹ سبجیکٹ کیا ہے کہ وہ ان سے معافی مانگتی ہے. سکس سبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو عورتیں بھی ورگلاتی ہیں, یعنی عورتوں جب وہ اس ہال سے گزرتے ہیں تو وہ عورتیں ان کو دیکھتی ہیں اور تعریف کرتی ہیں. اور سکس لاسٹ سبجیکٹ ہے کہ وہ عورتیں یوسف اسلام کی انوسنس بیان کرتی ہیں. یعنی کس طرح کا سٹرکچر ہے سورہ یوسف کا رنگ کمپوزیشن. اسی طرح اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور سبجیکٹ آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں بند کیا گیا, یہ 7واں سبجیکٹ ہے. اور 7th لاسٹ ہے ان کو جیل سے چھوڑا گیا, نکالا گیا, آزاد کیا گیا. اور اگلا سبجیکٹ ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ پرزنرز کی ڈریم کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. اور اس سے متعلق سبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کنگ کی ڈریم کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. اور جو بیچ میں کلائمیکس ہے وہ بیچ میں وہ یہ ہے کہ ڈریم آف دا کنگ کا جو ڈریم تھا, جو اس نے خواب دیکھا تھا, وہ بیچ میں ہے. وہ کلائمیکس کیوں ہے؟ وہ کلائمیکس اس لیے ہے کیونکہ اس کے بعد ایوری تھنگ چینجز فار یوسف علیہ السلام. جب یوسف علیہ السلام اس کے ڈریم کو انٹرپریٹ کرتے ہیں تو پھر ہر چیز ان کے لیے تبدیل ہوتی ہے. ان کو سٹیٹس بھی ملتا ہے, وہ جیل سے بھی باہر آتے ہیں, اس کے بعد ان کو منسٹر بھی بنایا جاتا ہے, اس کے بعد ان کو بہت کیا کہنا چاہیے عزت بھی دی جاتی ہے, ان کی انوسینس پروو ہوتی ہے, ان سے معافیاں مانگتے ہیں آ کے عزیز مصر کی وائف بھی اور وہ عورتیں بھی ان کی انوسینس کو بیان کرتی ہیں. تو یہ کلائمیکس ہے. تو یہ بہرحال ایک ٹیکنیکل سی بات تھی, میں نے کہا یہ بھی شیئر کر دوں کہ اس سورہ کا خاصہ یہ ہے کہ یہ رنگ کمپوزیشن پر بیسڈ ہے. اور یہ رنگ کمپوزیشن قرآن کے اعجاز میں سے ایک اعجاز بیان کیا جاتا ہے, یعنی معجزات میں سے,
کہ قرآن میتھمیٹیکلی اور لنگوسٹک کے اصولوں پہ بھی اتنا خوبصورتی سے ڈیزائن ہے کہ آج واقعی کوئی انسان قرآن جیسی جو ہے وہ کتاب نہیں بنا سکتا, قرآن جیسا کلام نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے, اینی وے یہ ایک سائڈ پہ میں نے چیز آپ کو بتائی. اس کے بعد ایک اور خاصہ اس سورہ کا کیا ہے کہ اس میں جو تاریخی پہلو بتایا گیا ہے وہ بہت اوتھینٹک ہے. اگر آپ اس کو بائبل سے کمپیئر کریں, بائبل اور قرآنک جو سورہ یوسف ہے, جو یوسف اسلام کی سٹوری, اس میں بہت ڈفرنس پایا جاتا ہے. جیسے بائبل کا مطالعہ کریں گے تو اس میں یعقوب علیہ السلام کا جو کریکٹر دکھایا گیا, اس میں یہاں تک دکھایا گیا کہ یعقوب علیہ السلام کو جب خبر ملتی ہے یوسف علیہ السلام کے گمنے کی, تو اپنے آپ کو مارتے ہیں, اپنے آپ کو پیٹتے ہیں, اپنے آپ کو ٹارچر کرتے ہیں. جبکہ قرآن کیا بتا رہا ہے, وہ کیا کہتے ہیں, فصبر جمیل واللہ المستعان, میں صبر جمیل کروں گا. تو یہ کتنا فرق آ گیا بائبل میں اور قرآن میں. ٹھیک ہے, اسی طرح بائبل میں یوسف اسلام کی سٹوری میں بار بار جو حاکم کا ورڈ ہے وہ کیا ہے, فیرو. دا فیرو سیڈ, دا فیرو سیڈ. تاریخ آج بتا رہی ہے کہ جس پیریڈ سے, جس ایرا سے یوسف علیہ السلام تھے, دی اولڈ کنگڈم ایجپٹ کا, اس میں فیرو کا ٹائٹل نہیں ہوتا تھا, اس میں کس کا ٹائٹل ہوتا تھا, کنگ کا. قرآن نے ایک بار بھی یوسف علیہ السلام کے حاکم کو فیرو نہیں کہا, کیا کہا ہے, ملک. ملک, ملک کا کیا مطلب ہوتا ہے, کنگ. تو قرآن تاریخی طور پہ اوتھینٹک ہے, قرآن نے ایک بار بھی فیرو کا ورڈ نہیں یوز کیا. ٹھیک ہے, فیرو کا ٹائٹل بعد میں آیا. تو بائبل میں یہ ایک ہسٹوریکل مسٹیک ہے جس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں آج کے بہت سے جو مناظرہ کرنے والے مسلمان ہیں نا, اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں جب کرسچن سے مناظرہ ہوتا ہے, کیونکہ کرسچنز یہ کہتے ہیں کہ قرآن کہاں سے کاپیڈ ہے, بائبل سے. تو ہمارا آرگومنٹ کہ قرآن اگر بائبل سے کاپیڈ ہے تو پھر یہ چیزیں کیسے اومٹ ہو گئیں, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو نالج تھا کہ یہ چیز لے لوں یہ چیز نہ لوں؟ تو یہ پروف ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے قرآن مجید. اسی طرح ایک اور انٹرسٹنگ بات, سورہ یوسف میں اس دور کی کرنسی کا ذکر ہے. جب اللہ رب العالمین نے بتایا کہ انہوں نے یوسف کو پرچیز کیا چند سلور کوائنز کے, تو جو عربک ورڈ ہے دراہم معدودہ, درہم کا ذکر ہے. درہم کہتے ہیں سلور کوائن کو, ٹھیک ہے, اور دینار کہتے ہیں غالباً گولڈ کوائن کو. تو سلور کوائن جو ہے یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے, اصل میں مورخین اور آرکیولوجسٹ یہ مانتے ہیں کہ گریکس کے دور میں کوائنیج شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یونانیوں کے دور میں کوائنیج شروع ہوئی ہے, اور یہ سورہ ہمیں بتا رہی کہ نہیں, ان سے پہلے بھی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے. اور آج ہمیں آرکیولوجی کے تھرو پتہ لگتا ہے سبحان اللہ کہ ایک کرنسی ہوتی تھی شاٹی, شاٹی کہتے ہیں اسے, ٹھیک ہے, ایجپشین لینگویج میں. وہ کرنسی کی باقاعدہ تصاویر کہیں گے, یا وہ جو کارونگز ہوتی ہیں اس میں کیوز وغیرہ میں. تو یہ ٹومب آف نیان خنم, یہ ایک بادشاہ تھا اس دور کا, اور ٹومب آف خنم ہوتے, یہ ان کے نام ہوتے تھے اس طرح کے. یہ جو ایجپٹ میں ٹومب ہے, ان ٹومبز میں ایک مارکیٹ کا سین ملتا ہے, ٹھیک ہے, کارونگز میں. اس مارکیٹ میں باقاعدہ سیل پرچیز ہو رہی ہے غلاموں کی. یوسف اسلام کا سین نہیں ہے, میں ایک اور پوائنٹ بتانے لگا. اس میں سیل پرچیز ہو رہی ہے غلاموں کی, اور وہ سیل پرچیز باقاعدہ ایک کرنسی سے ہو رہی ہے جس کا نام ہے شاٹی, اور وہ سلور کے کوائنیج ہے. تو قرآن مجید نے ایگزیکٹ وہ کرنسی بھی بتائی ہے جس کا کہیں اور ذکر نہیں ہے. تو قرآن مجید اس سٹوری کو ہسٹوریکلی بھی بہت ایکوریٹ بتاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ خاصے ہیں اس سورہ کے جو میں نے سب سے پہلے بیان کیے, کہ آپ کا چلے کانفیڈنس بھی بڑھے کہ واقعی قرآن مجید اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اور وائی دس از دا بیسٹ آف سٹوریز, کیونکہ اس میں زندگی کا ہر ایسپیکٹ آ گیا, اور دوسرا اس کا پیریڈ آف ریولیشن بہت اسپیشل ہے.